بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں جی ضمیر وفاقی. آپ ہمارا اسپیشل پروگرام دیکھ رہے ہیں کاسموپولیٹن چینل پہ، جو ہم ماضی سے لے کر اب تک پاکستان کی سیاسی تاریخی واقعات، جنگ اور جو ہماری حکمرانوں کی جو تبدیلیاں ہوتی ہیں اس کے اوپر ہم نے کافی بات کی ہے. ہم یونیورسٹی میں تھے، پنجاب یونیورسٹی میں، وہاں پر الیکشن ہوئے. پھر طارق خورشید صاحب نے پنجاب یونیورسٹی کا جو بیان کیا، نقشہ اور اس وقت کی جو سیاست تھی، جو یہ سیاسی نرسریاں تھیں، اس کے اوپر ہم نے بات کی. اور یہیں پہ ہم، کیونکہ ابھی پنجاب یونیورسٹی میں ہی ہیں، ایک دلچسپ موضوع ہے اور ہمارے ناظرین جو ہیں وہ اس پہ ہمیں آؤٹ پٹ بھی دے رہے ہیں اور ان کی کچھ آراء بھی سامنے جیسے جیسے آ رہی ہیں وہ بھی ہم آپ تک پہنچائیں گے. تو ہم آج بات کریں گے طارق خورشید صاحب سے کہ طارق خورشید صاحب، جب آپ یونیورسٹی میں یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں، سیاست اور جاوید ہاشمی صاحب، حفیظ اللہ اور راجہ انور، وہ جو ایک سیاست تھی اس وقت کی پنجاب یونیورسٹی کی، ہم نے دیکھا کہ اس میں ان دنوں جتنی بھی یہ سیاسی لیڈرشپ ہمارے باہر ابھر کر آئی اور قومی سطح پر گئی، انہوں نے قومی سطح پر کردار بھی ادا کیا. یہ سارے کے سارے یہاں سے ہی ایک سمجھ لیں کہ یہ یونیورسٹیاں یا کالج جو تھے یہ اکیڈمیاں تھیں ایک جمہوریت کی. تو ایک تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ یہ ہوا کیا کہ یہ سارا وہ جو جمہوری نرسری تھی یہ ختم ہوئی، اور پھر یہ طلبہ یونین میں پھر ایک آگے چل کے جو آگے ہم دیکھتے ہیں ان میں آپس میں پولرائزیشن بہت ہوئی، نفرت بہت ہوئی، اور یہ سیاسی اسرار و رموز جو تھے. آپ نے اس کو اس وقت کیسے دیکھا اور آج کیا دیکھا؟ پہلے تو میں جس طرح آپ نے ذکر کیا کوئی فیڈ بیک جو ہے اس کے حوالے سے بات کروں کہ میرے کچھ دوستوں نے کریکشن کی کہ وہ حفیظ خان کے بعد اگلا الیکشن جو ہے وہ جاوید ہاشمی نے پریزیڈنٹ کے طور پہ لڑا تھا راجہ انور کے خلاف، اور وہ جاوید ہاشمی جیتا تھا. ایکچولی جو وہاں پہ سارا ایونٹ ہوا وہ یہ تھا کہ جس وقت کاؤنٹنگ ہو رہی تھی ووٹوں کی تو باہر یہ افواہ یا کہہ لیجیے اطلاع آئی کہ راجہ انور جیت رہا ہے. تو اس پہ جمعیت کے لوگوں نے وہاں سے وہ بیلٹ باکسز اٹھانے کی کوشش کی، جھگڑا ہوا اور اس میں برکات شہید ہو گیا. اور برکات اپنی والدہ کا اکلوتا ہی بیٹا تھا، باقی اس کی 2 بہنیں تھیں اور جن میں سے ایک تو فوت ہو گئی ہوئی ہیں اور اب ایک جو ہے وہ لندن میں مقیم ہے. تو جاوید ہاشمی جو ہے وہ بنا. جاوید ہاشمی کے بننے سے یہ ہوا کہ پنجاب یونیورسٹی پہ جمعیت کی ہولڈ بہت مضبوط ہو گئی. جاوید ہاشمی تک تو جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جمعیت کے ہارڈ کور نہیں تھے، لیکن اس کے بعد جتنے بھی آئے، فرید پراچا، لیاقت بلوچ، جاوید وغیرہ وغیرہ، یہ سب جو ہیں وہ ہارڈ کور جمعیت. جاوید ہاشمی صاحب جو تھے نا وہ جمعیت سے نہیں تھے، انہیں مستعار لیا گیا تھا ان دنوں الیکشن کے بعد، پھر وہ اسی میں جو ہے ایک وقت میں وہ جب وہاں پہ سیاست کر رہے تھے ملتان میں، تو اس وقت تو پیپل پارٹی سے بھی ان کی ایک رائے کہہ لیجیے لگاؤ. خیر اینی وے، جاوید ہاشمی کے بعد جو صورتحال تھی وہ جمعیت کی ہولڈ بہت مضبوط ہو گئی. لیکن یہ وقت جو ہے اس کے دور کے جہانگیر بدر بھی نیشنل سیاست میں آئے، جاوید ہاشمی خود نیشنل سیاست میں آئے، حفیظ خان نے تحریک استقلال جوائن کی، اور شاید یہ اس کی سیاسی غلطی تھی جس کی وجہ سے وہ گمنام ہو گیا. اور کیونکہ تحریک استقلال خود کوئی رول نہ پلے کر، خواجہ سعد رفیق اور یہ بھی اسی یہ بات کی پیداوار ہے. پرویز صالح بھی اسی دور میں وہاں سے نکلے. کراچی سے معراج محمد خان سے لے کے خاقان مطلب کہہ لیں خاقان عباسی بھی مطلب اسی جمعیت کے حوالے سے ان کا نام لیا جا سکتا ہے. پھر وہ جو ٹاپ پوزیشنز پہ پہنچے، وہی بابت یعنی کہ یہیں سے یہ تھا جہاں جس وقت باقاعدہ سیاسی جماعتیں بھی وہاں سے ان لوگوں کو جو وہاں سے سیاسی ورکر جو تیار ہوتے تھے ان نرسریوں سے، کالجوں، یونیورسٹیوں سے، انہیں مقام دیتی تھی اور وہ پھر آگے بڑھتے تھے. آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ کیوں ہوا رکا. پہلی بات تو یہ ہوئی کہ اس میں تشدد در آیا. جوں پولرائزیشن بڑھتی گئی
معاشرہ ٹالرنٹ نہیں رہا. میں نے جیسے پہلے آپ سے کہا تھا کہ اب تو خیر یہ تصور ہی نہیں ہے، لیکن اس وقت ہی یہ پروسیس سٹارٹ ہو گیا تھا. ضیاء الحق کا وقت جو تھا اس نے چیزوں کو بہت خراب کیا. اس میں 2-3 میجر جو کہہ لیجئے کہ سماجی حوالے سے تبدیلیاں آئیں. اس میں ایک تو یہ تھا کہ ملک میں اسلحے کی بھرمار ہو گئی، اسلحہ اور منشیات. پیچھے فان بارب کا بھی منشیات اور اچھا اس میں ڈالر پیسہ بھی بہت آیا اور وہ تقسیم ہوا وہی سیاسی ورکرز اور ان میں گیا. بالکل. اور اسی کے ساتھ سیاست میں تشدد بڑھتا چلا گیا. برکات احمد کے بعد یہ سلسلہ رکا نہیں. ہاں برکات کہہ لیجیے وہ وکٹم تھا جو اس وقت بہرحال سیاست میں ٹالرنس کسی حد تک تھی، لیکن کیونکہ جمعیت یہ میں نے کہا نا کہ میں پہلے بھی اس کو کریکٹ کر چکا ہوں کہ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ جاوید ہاشمی اس میں انوالو نہیں تھا اس کے مرڈر میں، لیکن بہرحال جمعیت اس میں ضرور انوالو تھی. اور جمعیت کے حوالے سے کہہ لیجیے کہ انہوں نے وہ سارا پروسیس انہوں نے کیا اس لیے تھا کہ انہیں پتا تھا کہ اگر اس سال اگر راجہ انور جیت جاتا تو صورتحال بدل جاتی. اچھا حالانکہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آ چکی تھی اور جو اس وقت کی بائیں بازو کی پنجاب یونیورسٹی میں قیادت تھی اس نے بھرپور کوشش کی کہ کسی طرح فریش الیکشن نہ کروائے جائیں بلکہ ری کاؤنٹنگ کروا لی جائے، کیونکہ وہ ری کاؤنٹنگ میں وہ جیتتے تھے. لیکن مصطفیٰ کھر اس وقت تھے گورنر تھے، انہوں نے ری کاؤنٹنگ کے بجائے فریش الیکشن کال کر دیے، جس کا پھر پولیٹیکلی تو نہیں نا انہوں نے اس کو لیکن انہوں نے وہاں سے فیصلہ یہ آ گیا. تو اس طرح یہ صورتحال جو ہے ڈیولپ ہوئی. میں نے آپ سے بتایا تھا کہ میرا مسئلہ تو یہ تھا کہ میرے والدین بہت پریشان تھے، تو میں قائد یونیورسٹی چلا گیا. لیکن قائد یونیورسٹی میں بھی اسی طرح گروپنگ تھی، جمعیت تھی. تقریباً اس وقت اس دور میں تو ہر یونیورسٹی بڑی، اور مجھے بھی کہا گیا کہ میں وہاں این ایس او کی بنیاد رکھوں. لیکن ہم نے یہ کیا کہ ہم سارے وہاں اکٹھے ہوئے اور اکٹھے بیٹھ کے ہم نے فیصلہ کیا کہ اگر ہم یہاں اسی طرح اپنے مطلب پی ایس ایف این ایس او این ایس ایف بنائیں گے تو پھر تو ہم جمعیت کو نہیں ہرا سکتے. بہتر یہ ہے کہ ہم ایک ہی نئی تنظیم بنا لیں جس میں ہم سب اس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور مل کے ایک پلیٹ فارم ترتیب دیتے ہیں تاکہ ہم جمعیت کو ہرا سکیں. تو ہم نے وہاں پہ پروگریسو اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن پی ایس او کے نام سے قائم کی. اور ہمدانی صفدر ہمدانی اس وقت وہاں پہ تھے. صفدر ہمدانی جو ہیں وہ اس کے صدر بنے اور بعد میں خیر وہ بیوروکریٹ بنے اور خواجہ صدیق اکبر پرنسپل سیکرٹری بھی رہے، وہ سیکرٹری جنرل بنے. میں اس کا آفس کا انچارج تھا، آفس سیکرٹری تھا، اور اس طرح کر کے ہم نے وہاں سے مطلب ایک مشترکہ سیاست شروع کی. اور نیکسٹ الیکشن جب آئے تو ہم نے جمعیت کو وہاں پہ شکست دے دی. اور یہ پنجاب کے علاقے میں پہلی یونیورسٹی تھی جہاں پہ لیفٹ کی کیا لیں یونین جو ہے وہ برسر اقتدار آئی. لیکن وہاں بھی اس سے پہلے جو تھے جمعیت ہاری بڑی مشکل سے 1 ووٹ کے مارجن پہ جیتی تھی، تو وہاں پہ بھی تشدد جو ہے وہ جاری تھا. جس وقت یہ یونین ہم نے جیت لی، مرزا شفیق تھے جو بنے صدر بنے اور محمود عالم جو ہے سیکرٹری جنرل بنے اس کے یونین کے. تو وہاں سے جو لوگ نکلے، نہ مرزا شفیق نہ محمود عالم بیوروکریٹ بن گئے. اسی طرح میں نے بتایا کہ وہ پرنسپل سیکرٹری رہا
ख्वाजा सिद्दीक अकबर और भी बहुत से लोग। कायद यूनिवर्सिटी का कम्प्लेक्शन थोड़ा सा डिफरेंट था। यहाँ पे लोगों का पढ़े लिखे लोग या स्टूडेंट्स जो है वो उस पढ़ाई की तरफ उनका रुझान ज़्यादा था। मल्टी कल्चर भी था कि मुख्तलिफ मतलब कह लें सूबों से लोग आते थे वहाँ पढ़ने के लिए, लेकिन इसमें से मतलब मेजॉरिटी क्योंकि वो इंतहाई कह लें पढ़ाई पे जोर देती थी, तो वो बाद में CSS करके यहाँ के लोग जो हैं वो कम अज़ कम मेरे ही बैच के कम अज़ कम भी 8-10 सेक्रेटरी के होते थे पहुँचे फेडरल गवर्नमेंट में, और जिनमें महमूद आलम भी शामिल हैं और ख्वाजा सिद्दीक अकबर भी शामिल हैं, वाजिद राना थे, इस तरह बहुत सारे नाम मैं ले सकता हूँ, याददाश्त से मुझे सोचना पड़ेगा। लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी और कराची यूनिवर्सिटी से जो लोग निकले उनका रुझान सियासत की तरफ ज़्यादा था और वहाँ से उन्हें सियासत ज़्यादा थी। तो सियासत में आने वाले उस वक्त के जो बड़े बड़े नाम आपको नज़र आते हैं, लेकिन वहाँ से भी कायद यूनिवर्सिटी से एक बड़ा नाम जो है वो सियासत में नज़र आएगा आपको, और वो चौधरी निसार है जो इंटीरियर मिनिस्टर भी रहे और उसके साथ। तो ये वो वक्त था जब यूनिवर्सिटियाँ कॉलेजेस वगैरह जो हैं वो लीडर पैदा करती थी। एक तो तशद्दुद ने ये रास्ता रोका और फिर उस तशद्दुद को बहाना बना के ज़िया-उल हक ने, अच्छा ज़िया-उल हक का जब था तो कायद यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा हब बन गया था, कह लीजिए कि गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। तो उस सारे को सामने रखते हुए उन्होंने ज़िया-उल हक ने उस पर पाबंदी लगा दी। जब वो पाबंदी लग गई तो फिर वो क्योंकि वो अमल ही रुक गया, तो नतीजतन मतलब तशद्दुद तो रह गया वहाँ पे, लेकिन सियासत ख़त्म हो गई। फिर वो नर्सरियाँ सूखती चली गईं और फिर वहाँ से आपको इस तरह यानी 12-15 साल जब तक वो रहे, बल्कि उसके बाद भी मेरा ख्याल है फिर यूनियन बहाल तो नहीं हुई, बात नहीं हुई। ये पहला मौका है जब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने कायद यूनिवर्सिटी में जाके ये कहा है कि यूनियन बहाल की जाए, और उन्होंने उस पर कुछ पाबंदियाँ लगाई हैं। वो पाबंदियाँ शायद सियासत की हद तक तो नहीं लग सकेंगी, लेकिन बिल्कुल तशद्दुद के और वो जो वायलेंस है वो नहीं होना चाहिए, ये इसका गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए। लेकिन यूनियन की बहाली जो है वो यकीनन पाकिस्तान के लिए बेहतर होगी, क्योंकि वहाँ से पॉलिश होकर लीडरशिप निकलेगी। अब जो लीडरशिप आई है सामने आपको नज़र आती है, वो लोग हैं पैसे के बल पे आए हैं, कोई वो ट्रेन नहीं है, तरबियत कोई नहीं है, इन्हें पता नहीं है सियासत होती क्या है, किस तरह से की जाती है। चंद एक एक्सेप्शन छोड़ के मेजॉरिटी जो है वो पैसे की बुनियाद पे सियासत कर रही है, और पैसे और करप्शन का मतलब वो चोली दामन का साथ है। इसी वजह से आपको इस वक्त सियासत जो है वो एक गाली की तौर पे नज़र आती है, जो बहुत क्या लें अनफॉर्चुनेट है, बदकिस्मती है मुल्क की कि सियासत गाली बन के रहेगी, हालांकि सियासत एक इबादत का नाम है। क्योंकि सियासत ही आपके मुल्क को आगे लेकर जाती है। सियासी के बारे में ये कहा जाता है कि ये वो लोग होते हैं जो मुदब्बर हैं, फिर सोचते हैं, फिर लेकर चलते हैं लोगों को। और अभी तक ये भी देखा गया कि पूरी दुनिया में जो कामयाब निज़ाम हुकूमत है वो जमहूरी निज़ाम हुकूमत है। बेसिकली जमहूरी कल्चर जो है ना आपको अंदर बर्दाश्त पैदा करता है, मुख्तलिफ नुक्ता नज़र को पनपने का मौका देता है, और जब मुख्तलिफ नुक्ता नज़र पनपते हैं तो फिर वहाँ से आपको कह लीजिए कि फलसफे उभरते हुए नज़र आते हैं, वहाँ से तख्लीक ऊपर आती है। हाँ जी, डायलाग का देखें, हमारे यहाँ जब ये सारा जब डायलाग का दौर था तो बहुत सारी शदीद मजहबी मुखालफिन भी एक दूसरे को अपने रसालों में मज़ामीन लिख कर तो डायलाग की दावत दिया करते थे। उस वक्त कभी ये सार पेट्रोल नहीं हुआ था, ना कभी के ऊपर वो किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए थे, और बड़ा अच्छा ये एक हेल्थी मतलब एक्टिविटी थी सारी। वो सारी की सारी जो है वो इस कदर ब्रेक की कि अब सीधा जो है ना एक दूसरे को जो है ना खुद की सियासत में पार्टी मंशूर देती थी कि हम इक़्तिदार में आएंगे तो ये करेंगे। अब हम क्या कहते हैं, वज़ीर आज़म फलां वो लूट के खा गया, ये चोर हैं, ये उचक्के हैं, ये
اچھا، اور لطف یہ ہے کہ وہی جو ایک دوسرے کو چور کہہ رہے ہوتے ہیں ایک وقت میں اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں، پھر وہ جب نکلتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کو چور کہنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس آگے کچھ دینے کو ہے نہیں۔ بھٹو صاحب نے جس وقت سیاست پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی، میجر انیشیٹو دیے تھے، نیشنلائزیشن، زرعی ریفارمز، کلچرل ریفارمز، مزدور پالیسیاں، آپ کو نظر آئے گا کہ ایک مطلب پرانی اب آپ یہ دیکھیے جو عمران خان کی حکومت کو آپ دیکھیے، جو تبدیلی کے نعرے پہ آئی تھی، تبدیلی کہاں ہے؟ تبدیلی تو کوئی نہیں آئی، وہی سسٹم رہا، وہی سب کچھ، اور انہوں نے 4 سال گزارے صرف یہ کہتے ہوئے کہ وہ لوٹ کے کھا گیا، وہ چور ہیں، وہ لٹیرے ہیں، وہ ڈاکو۔ وہی انہی الزامات کے تحت وہ خود تو یہ جو سلسلہ ہے سیاست کے اندر، یہ ملک کو برباد کر رہا ہے، ختم ہونا چاہیے۔ ختم ہونا چاہیے۔ تو ناظرین، بڑا آج یہ دلچسپ ہماری جو گفتگو ہے، اس کو ہم مزید دلچسپ اگلے ایپیسوڈ میں بھی بنائیں گے، لیکن جو بات سامنے آئی طارق خورشید صاحب کی گفتگو سے وہ یہی ہے کہ پابندیاں، جبر، تشدد، یہ معاشروں کو، ملک کو پیچھے لے کر جاتے ہیں، بلکہ پیچھے بھی نہیں، ملک کو روک دیتے ہیں۔ ایک تو اس سے جو ہے نا جان چھڑانی چاہیے، ڈائلاگ جو ہے وہ بہت ضروری ہے معاشروں کے لیے بھی، آگے بڑھنے کے لیے بھی، اور جمہوری تسلسل جو ہے یا جمہوری پروسیس جو ہے وہ ہمارے ہاں دیکھیے نا، ایک مقامی حکومتوں کا ایک نظام ہے، یہاں پہ کونسلر سے لے کر پھر ناظم بنتے ہیں، یہ سارے کی ساری تربیت گاہیں ہیں، اکیڈمیاں ہیں جہاں سے سیاستدان پروان چڑھتے ہیں، اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے مسائل، معاملات کیا ہیں۔ آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری اسمبلیوں میں، نیشنل اسمبلیوں میں، پنجاب اسمبلی میں، سینٹس میں، چند ایک کے علاوہ جتنے بھی لوگ منتخب ہو کر آ رہے ہیں، انہیں تو اپنے گلی محلے، بازار، مارکیٹ کے مسائل کا ہی پتہ نہیں ہے، تو وہ کس طرح سے عوام کے مسائل کو حل کریں گے؟ تو اس کے لیے آپ کو بھی، ہمیں بھی، سب کو جمہوری پروسیس کے لیے ہر سطح پر کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ہم بحیثیت معاشرہ اور ملک آگے بڑھ سکیں۔ بہت شکریہ، اجازت دیجیے اگلے پروگرام تک کے لیے، اللہ حافظ۔